شاہد خٹک صاحب، کھوسا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، وہ تو بڑے پر امید ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سپوکس پرسن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فوکل پرسن، وہ تو اس مہینے خود آ رہے ہیں، خود ہی عوام اور ان کے درمیان گیپ ختم ہو رہی ہے، لکھ لیں، دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ سر کیسے ہوگا؟ کسی احتجاج کے ذریعے ہو رہا ہے جو بقول گنڈا پور صاحب، یا کسی نے یقین دہانی کرائی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پارٹی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور میں خود بھی ان چیزوں کو انکریج نہیں کرتا کہ ہم کسی بھی پروڈکشن کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں یا باہر آ جائیں گے۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں، سارے کے سارے تمام ایف آئی آرز بوکس ہیں اور سیاسی مقدمات ان کے اوپر قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ہمارا عدلیہ تمام کیسز کو صحیح طریقے سے اس کو مانیٹر کرے اور ہمارے عدلیہ آزاد ہو، تو عمران خان صاحب کی تو اتنی قید بنتی ہی نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام کے تمام کیسز وہ ہیں کہ عمران خان صاحب زمان پارک سے باہر کیوں آئے، عمران خان صاحب زمان پارک واپس کیوں گئے، عمران خان صاحب عدالت کیوں آئے، عمران خان صاحب عدالت سے واپس کیوں گئے۔ تو جتنے بھی ایف آئی آر آپ ان کا متن اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی وہ عدالت پیشی پہ آ رہے تھے تو جی 780 اور ایک ایف آئی آر، عدالت سے واپسی جا رہے ہیں تو جی راستے میں چلتے چلتے ایک 780 اور ایک ایف آئی آر۔ باقی جتنے مین کیسز تھے، سیفر کا جو کیس تھا وہ ختم، توشہ خانہ کے کیس ختم، جتنے بھی عدت میں نکاح والا کیس بھی، عدت نکاح والا جو 4-5 مین کیسز تھے وہ سارے ختم ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کیا ہیں کہ جی حالانکہ عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار تھے، وہ پولیس یا کسٹڈی میں تھے، 9 مئی کے تمام ایف آئی آر ان کے اوپر ڈال دیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا، حالانکہ عمران خان صاحب فزیکل خود موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ 12 تاریخ دی گئی ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے جی ایچ کیو حملہ کیس میں، لیکن میں لطیف کھوسا صاحب کے نا دعوے کو میں خام خیالی نہیں کر رہا۔ لطیف کھوسا سے یہ سوالات کریں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو مجھے جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے میں اس بنیاد کے اوپر میرے ساتھ میری بات بالکل شاہد خٹک صاحب، ان سے جواب پوچھ لیا کریں جو جی میں لطیف خٹک صاحب کی بات کو اس لیے تھوڑا سا وزن دے رہا ہوں، میں لطیف کھوسا صاحب کی بات کو اس لیے تھوڑا وزن دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں قانون اور اس کی حکمرانی صحیح طریقے سے پریویل کر رہی ہو، چاہے اس کے قادر مندوخیل صاحب یا میرے جو دوسرے بیمان علی گوہر صاحب اگر اس سے تھوڑا اختلاف کریں، اٹس این ادر تھنگ، تو واقعی اس وقت عمران خان صاحب جس کیس کے اندر ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے جس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، تو ان کی ضمانت کے بہا پر ان کی ضمانت ہو جائے تو عمران خان صاحب تو رہا ہو سکتے ہیں۔ میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ لطیف کھوسا صاحب شاید قانون کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، انفارمیشن ایوب نے بھی کہا، سلمان صاحب عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ یہ آ جائیں گے۔ اچھا جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے کیسز ہیں مین کیسز تھے وہ سب وہ فیس کر چکا ہے، ان تمام میں عمران خان صاحب کی ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں، لیکن ابھی ان ایف آئی آرز میں اگر دوبارہ عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے یا گرفتاری ڈالنی ہے جو ان کے ہے نہیں، اگر آپ جو جی ایچ کیو کا کیس کہہ رہے ہیں، جس دن یہ ایف آئی آر کٹی ہے اس دن عمران خان صاحب کسٹڈی میں تھے، اریسٹ تھے۔ تو جی یہ دیکھیں پاکستان کا قانون ہے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو قید حق میں رکھا ہوا ہے، اور یہی ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نکلیں گے، وہ پورے پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے، کیونکہ عمران خان اس ٹائم پورے پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو 25 کروڑ عوام کے دلوں کی اور ان کے دماغ کی عکاسی کرتے ہیں، پورا قوم ان کو چاہتا ہے، قوم بھی تو باہر نکلے گی نا، جو باہر لیڈرشپ ہے وہ بھی تو باہر نکلے نا، کیونکہ 3 لاکھ کا ٹارگٹ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ اگر 3 لاکھ بندہ آ جائے تو ہم اپنی بات منوا بھی لیں گے۔